انسان ساری زندگی اسی فریب میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بہت اہم ہے۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والوں کو ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ ابلیس بن جاتے ہیں۔ جو اونچی جگہوں پر کھڑے ہوتے ہیں انہیں زیادہ طوفانوں اور آندھیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس آدمی کا موقف درست ہے وہ سچا ہے، لیکن جس کا ضمیر بے انصافی سے زنگ آلود ہو چکا ہو، وہ خواہ فولاد کی چادروں میں لپٹا رہے، بالکل عریاں ہے۔ اس دنیا میں ممکن کام تو ہر کوئی کر لیتا ہے، تمہیں وہ کرنا ہے جو ناممکن ہو۔ جنہوں نے اپنی قسمت چمکانا ہوتی ہے وہ راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھائی کرتے ہیں۔ میں پسند تو ہوں سب کو، مگر تب تک جب تک انہیں میری ضرورت ہے۔ جو آدمی برے وقت سے گزرا ہو وہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ مصیبت ان لوگوں پہ زیادہ آتی ہے جو لگاتار بولتے رہتے ہیں۔ میں آج جو بھی ہوں اور کل بھی جتنی بلندی حاصل کر سکتا ہوں اس سب کی ذمہ دار میری ماں ہے۔ میں ان سب لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری مدد نہیں کی۔ آج انہی کی بدولت میں نے سب کچھ خود کیا۔ انسان اپنی لگائی ہوئی امیدوں سے ہی دھوکہ کھاتا ہے۔ خود اعتمادی کے بغیر آپ ایسے ہیں جیسے ایک پرندہ بغیر پروں کے۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو، کیونکہ یہ عنقریب چلی جائے گی۔ اگر آپ ہار مان لیتے ہیں تو یہ ان لوگوں کی توہین ہے جو آپ پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 ذلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ وقت ہے کہ اپنے تعصبات کو مار بگائیں اور پھر کبھی انہیں اپنے نزدیک نہ آنے دیں۔ یقینی بات ہے کہ دنیا بے تعصب لوگوں سے خالی نہیں۔ چمگادڑ اندھی ہوتی ہے لیکن الزام سورج پر لگاتی ہے کہ اس کی روشنی کم ہے۔ چمگادڑ روشنی کی تاب نہ لا سکے تو کس کا قصور ہے؟ اگر دن کے وقت اچھی مصروفیت رہی ہو تو رات کو اچھی نیند آتی ہے۔ اسی طرح اگر زندگی اچھے کاموں میں گزری ہو تو اس سے بہت اچھی موت نصیب ہوتی ہے۔ جو کوئی انسان دن کو نیکی کرے اس کا اجر رات کو پا لیتا ہے، اور رات کو کرے تو دن کو پا لیتا ہے۔ اگر نقد ثواب نہیں پاتا تو سمجھ لو حشر والے دن بھی خالی رہے گا۔ اس بندے کی دعا میں کوئی قبولیت کی امید نہیں لگائی جا سکتی جو ایک لقمہ بھی حرام کا کھاتا ہے۔ قدرت کی نیک ہدایات کی پوری پابندی پر انسان کو جنت کی مانند پائے گا۔ انسان کے لیے اتنا ہی جاننا بس ہے کہ اس دنیا میں نیکی سے راحت ہے۔ پہلی فطری قابلیت اور اس کے بعد مناسب اسباب جمع ہو تو نتیجہ خاطر خواہ ہوتا ہے۔ استعداد خواہ موجود ہو، جب تک مناسب اسباب مدد نہ دیں اس کا ظہور نہیں ہوتا۔ ہر ایک شخص زبان خلق ہی سے موسوم ہے، خود شناس لاکھوں میں شاید ایک ہو۔ اکثر اپنے آپ کو وہی کچھ سمجھتے ہیں جو لوگوں نے ان کے دماغ میں ٹھونس رکھا ہے۔ آنکھیں اگر کھلی ہوں تو ایک نگاہ بے دست و پا نظارہ کو آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ کوئی جتنا گمراہ ہو اتنا ہی رہبر کامل کا طالب ہوتا ہے۔ جو بھی کچھ تیری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا ہے
تیرے خیالات سے باہر نہیں، تیرے ہی دل کے تصورات ہیں، اور دامِ خیال سے باہر نکل بھی نہیں سکتے۔ اگر تجھے گزرے ہوئے یا جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو جا کر کہاں جائیں گے؟ تیرے دل سے باہر نہیں جا سکتے۔ اپنی طرف سے وسوسہ پیدا کرنا بھی ایک جنت ہے، اوہام کو نشوونما دینا بھی قدرت ہے۔ جسے ہم عالم کہتے ہیں وہ صفحہ دل کا مطالعہ ہی ہے، اور جنہیں ہم اشیاء سمجھتے ہیں وہ سطر نگاہ ہے جو تحریر ہو رہی ہے۔ دل اجتماعی کیفیت علوم ہے، اور علوم حرکات معنی نامفہوم۔ زبان کی پکار ضائع جا سکتی ہے، پر اعمال کی صدا کبھی جواب لیے بغیر نہیں رہتی۔ دلوں کی تعلیم میں لمحوں کے اندر انقلاب آ جاتا ہے۔ عورت 10 دن میں دبلی ہونا چاہتی ہے تو کھانے سے قبل ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کچا کھا لیا کرے۔ ایک نیک مقدس آدمی جہاں قیام کرتا ہے وہی حقیقت میں قیام مسرت ہے، خواہ وہ گاؤں ہو، جنگل، وادی یا پہاڑ۔ جب اچھے لوگ بے عملی اختیار کر کے اپنے انفرادی اچھائی پر قانع اور اجتماعی برائیوں پر ساکت ہو جائیں، تمہاری زندگی کا وہ دن رائے گا گیا جس دن ڈوبتے ہوئے سورج نے تمہیں کوئی نیک کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انسانی آرزوؤں میں سے بہت سی آرزوئیں ایسی ہیں جنہیں سماج پسند نہیں کرتا، انہیں مذموم قرار دیتا ہے، اس لیے ایسی آرزوؤں کو دبانا پڑتا ہے، لیکن وہ بنتی نہیں بلکہ لاشعور میں چھپ جاتی ہیں، اور اس سے انسانی شخصیت بگڑتی ہے، اور اس سے ذہنی اور نفسیاتی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیا کرو، 90 سال کی عمر میں چہرہ 18 سال جیسا رہے گا۔ جو انتقام لینا ہی نہ چاہے وہ کمزور نہیں ہے، جو انتقام لینا چاہے اور نہ لے سکے وہ کمزور ہے۔ اگر انتقام مقصود ہو تو اپنی حفاظت کرو۔ جو انسان کبھی غلطی نہیں کرتا وہ کبھی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ غلطیوں کو تسلیم کرنا کمزوری کی علامت نہیں ہوا کرتا۔ کیا ہم سب ہی غلطیاں نہیں کرتے؟ بغیر محنت کے رزق چاہتے ہو تو رات کو یہ 2 الفاظ 71 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ کچھ دن اس کا معمول بنا لیں، تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا، خود دیکھو گے فرشتے دروازہ کھٹکھٹا کر رزق دے جائیں گے۔ اضافتیں بدلتے جاؤ، راحت و علم کی نوعیتیں بھی بدلتی جائیں گی۔ جس حالت کو ہم سکون سے تعبیر کرتے ہیں تو اس کو موت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ رات کی کیفیتیں جتنی تند و تیز ہوتی ہیں صبح کا خمار بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ فلسفہ شک کا دروازہ کھول دے گا۔ جو ذہن بڑے بڑے واقعات کو یاد رکھ سکتا ہے، کسی چیز کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے یاد رکھنے کی کوشش کی جائے۔ جھوٹ وہ بندہ زیادہ بولتا ہے جسے خوف ہوتا ہے، جو بے خوف اور نہ ڈر ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا، چاہے جھوٹ کے پیچھے اس کی جیت ہی کیوں نہ چھپی ہو۔